اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جس سے نہ کوئی خدمت لی جاتی ہو، نہ وہ زمین جوتتی ہو، نہ وہ پانی کھینچتی ہو، بلکہ وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ تو اس پر وہ بولے قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح بات لے کر آئے ہیں۔ اور جبکہ معاملہ کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یعنی ذبح تو انہوں نے کر دیا گائے کو، ورنہ لگتا ایسا تھا، یعنی معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کرنے والے نہ تھے، یعنی ان کا ارادہ نہ تھا ذبح کرنے کا، لیکن اب وہ مجبور تھے۔ پھر آگے بات آتی ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی، مطلب یہ کہ تمہاری قوم میں سے ایک شخص نے کسی کو ناحق قتل کر ڈالا، اور پھر اس کے بارے میں تم جھگڑنے لگے، یعنی کہ قتل کس نے کیا ہے، ایک دوسرے پر الزام تھوپنے لگے، تو اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اللہ اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اور اس کی تفصیل میں بات یہ ہے کہ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی اس قتل کی وجہ سے ان کو حکم دیا گیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کیا، حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا۔ اور اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اور دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی دیتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یعنی کیا ہوا کہ جس گائے کو ذبح کیا گیا اسی گائے کے گوشت کو لاش کے ایک حصے پر مارا گیا، اور اللہ کے حکم سے لاش کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈال دی گئی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے۔ اب دیکھیں اس ایک واقعے میں کتنی حکمتیں، اللہ کی کیسی وزڈم چھپی ہوئی تھی، اس سے کتنے پوائنٹس کلیئر ہوئے۔ نمبر ایک کہ اللہ کی قدرت کا نشان دکھایا گیا کہ دیکھو اللہ اس طرح مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرنے گا، یعنی تمہیں پہلے موت دے گا اور پھر تمہیں اس طرح اٹھائے گا۔ پھر اسی طرح گائے کی محبت و عظمت جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی اور رچی بسی تھی، اس پر کاری ضرب لگائی، یعنی اس محبت کے بت کو توڑا گیا۔ اور ایک اور اہم بات کیا پتہ چلی کہ نیکی یا بدی انسان چاہے کھلم کھلا کرے یا کہیں پہاڑ میں چھپ کر بھی کرے تو اللہ پر وہ واضح ہوگی، وہ اللہ سے چھپی نہ ہوگی۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس دن تمہاری ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی بھی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور جیسے سورہ کاف میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیا انسان کہے گا اس دن ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یعنی یہ میرا اعمال نامہ کیسا ہے کہ ایک چیز بھی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی مس نہیں ہوئی، اللہ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز لکھی ہے اور مجھ پر واضح ہے۔ جیسے سورۃ الجاثیہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے اعمال ہم کاپی کر رہے ہیں، اور اس دن تمہارے اعمال تمہارے آگے رکھ دیے جائیں گے اور کہیں گے یہ تھا تمہارا اعمال نامہ۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی مثال، یعنی مردے کو اللہ نے زندہ کر کے دکھا دیا ان کے سامنے، اور اس سے بڑی مثال کیا معجزہ کون سا دکھاتے اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس چیز کے بعد بھی تم پر اثر نہیں ہوا، تمہارے دل نرم نہیں پڑے، کیا ہوا بلکہ تمہارے دلوں کی سختی اور بڑھ گئی، اور وہ گویا ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، یعنی ایسی نشانیاں دیکھ کر بھی تمہارے دل نرم نہ ہوئے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بلکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں پتھر جس سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی ان میں نرمی آ جاتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ پھٹتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کوئی پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ بنی اسرائیل کی حالت تھی، تو آج ہمارے اندر بھی دیکھیں تو کیسی چیزیں آ گئی ہیں، کیسی بد اخلاقیاں اور کیسی کیسی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی عبرت کا لیسن اور کوئی نشانی ہمیں اللہ کی طرف نہیں لاتی، ہم وہ اپنے بد اعمال جو ہیں ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں
یعنی آج جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہر سال مسلمانوں کے علاقوں میں کیسی کیسی آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں، کیا ان کے حالات ہوتے ہیں، خاندانوں پر کیا کچھ گزرتی ہے، لیکن ہم کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیا، لیکن چند ہی لمحے گزرنے کے بعد ہم پھر ویسے کی۔ ایک چیز ہم نے دیکھی، کوئی سیڈ نیوز آئی ہے، اچھا جی دیکھ رہے ہیں، تو ساتھ ہی پلٹ کے دوسری نیوز آتی ہے، ساتھ ہی وہ انسان کا ذہن کہیں اور چلا گیا۔ یعنی میڈیا نے، یہ جو ٹی وی ہے، یہ جو انٹرٹینمنٹ کے جو سورسز ہیں، تباہی اتار کے رکھ دی ہے۔ کچھ سوچنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اچھا ساتھ ہی دوسری چیز آ گئی، تو اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ شیطان اتنا وقت ہی نہیں دیتا کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچ ہی لیں کہ یہ ہوا کیا ہے، اس میں کیا لیسن ہے ہمارے لیے، یہ کیوں ہوا۔ تو کہنے کی بات یہ کہ آج ہماری بڑی پٹی سچویشن ہے، یا رب ہم پر کرم کر۔ اچھا جی، اگلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، یعنی اے مسلمانوں، کیا تم ان لوگوں سے امید رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ یعنی تم ان کو تبلیغ کر رہے ہو، اللہ کی طرف بلاتے ہو، پر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا کرتے ہیں ان میں سے لوگ؟ اللہ کا کلام سنتے ہیں، فَمَّا يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر خوب سمجھ کر اس کو بدل دیتا ہے، اس میں چینجز لے آتا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مسلم سے ایڈریس کر رہے ہیں جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب ان مسلمانوں نے پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، ان کے بارے میں باتیں سن رکھی تھیں۔ کہاں سے؟ اپنے ہمسایہ یہودیوں سے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مدینے کی جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مدینے کے احوال میں یہودی قبیلے تھے، جیسے بنو نذیر وغیرہ۔ اب کیا تھا کہ انہوں نے یہودیوں سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک نبی آنے والے ہیں، جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ تو یہی معلومات تھی جس کی بنا پر اہل مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر ایمان لاتے گئے۔ اب وہ امید رکھتے تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور آسمانی کتابوں کو فالو کرنے والے ہیں تو وہ بھی اب ایمان لے آئیں گے، یعنی وہ بھی اس نبی کو مان لیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ آگے آگے ہوں گے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جیسے ہی یہ مسلمان اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، تو آگے سے انکار ہوتا۔ تو اب اس پر منافقین اور جو اسلام کے مخالف تھے، یعنی ان کے ہاتھ میں ایک بہانہ آ گیا نا، تو وہ ان سے کہتے کہ معاملہ کچھ مشتبہ ہے، کچھ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، کہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ اہل کتاب، یعنی یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ تو ان کے تو علماء ہیں، ان کے تو مشائخ ہیں، ان کے تو مکاتب ہیں اتنے زیادہ، اور ان کے پاس تو کتاب ہے، تو پھر یہ بھی بلیو کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی شک شبے کی بات ہے۔ تو اسی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سادہ دل مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو، تم ان سے لمبی چوڑی امیدیں نہ رکھو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ اتنی اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کے دل نہ پلٹے اللہ کی طرف، اور ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، یعنی پتھر پھٹ پڑتے ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں سخت ہونے والے، اور یہ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، تو اور اللہ کی آیات سے یہ کھیل تماشا کرتے ہیں۔ تو تم ان سے یہ امید نہ رکھو۔ اور پھر کیا بات کہی گئی کہ ان کا ایک فرقہ، اب وہ فرقہ کون سا ہے اس بات کو سمجھے گا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں نا کہ ایک گروہ، تو ایک گروہ سے مراد ان کے علماء اور جو شریعت کے حامل لوگ، یعنی جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، یعنی تورات اور زبور وغیرہ کا۔ اب یہ کیسی تبدیلی لاتے، کیسے بدلتے اللہ کے کلام کو؟ یعنی دو طرح کی تحریف یہ کرتے۔ نمبر 1، اصل معنی کو چینج کر دیتے، اور نمبر 2، لفظی، یعنی لکھے ہوئے لفظ میں ہی تبدیلی لے آتے، اس کو بدل کر رکھ دیتے۔ ایک تو معنی بدل دیا، یعنی بات کچھ اور کہی جا رہی ہے تو اس کی تفسیر کچھ اور طرح کرنی ہے، جو لوگوں کے دل کو بھاری ہے وہ تفسیر کر دی، اور الفاظ یعنی جو لکھا ہوا لفظ ہے اس کے حروف بدل دیے، اس کو بدل کر رکھ دیا۔ تو یہ ہو گئی دو طرح کی چینجز۔
اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی یہاں پر یہودیوں کے منافقانہ کردار کے بارے میں ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ اور اگلی بات کیا ہے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یعنی جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی جب ایک دوسرے سے تنہائی میں بات کرتے تو کہتے کہ تم بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے سامنے تمہارے مقابلے میں یہ حجت کے طور پر رکھیں۔ یعنی بات یہ کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے ان کے رسول کی صداقت واضح ہوتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان کا رسول حق ہے، تو تم ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو؟ یعنی جب شیطان شیطان سے ملتا تو ایک شیطان دوسرے شیطان کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ اب تم یہ باتیں نہ کرو، یعنی تم تو خود ہی حجت دے رہے ہو، خود ہی ایک لاجک دے رہے ہو ان کے ہاتھوں میں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں، کہ تمہارے خلاف وہ اللہ کے آگے بات کر سکیں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا یہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ کیسے بے وقوف ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ایک پتا بھی نہیں گرتا زمین پر مگر یہ کہ اللہ کو اس کی خبر ہے، تو اللہ کو کیا پتہ نہیں ہے ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ پھر آگے بات آتی ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ تو امیوں کا ہے، اور امی کون ہے؟ جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، بالکل ان پڑھ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی اہل علم کی باتیں ہیں نا، یعنی یہ جو اوپر والی باتیں گزری کہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم ایسی باتیں نہ کرو جس سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں کوئی حجت آئے، کوئی ریزن آ جائے تمہارے خلاف، تو یہ ان کی علماء باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دوسری طرف ان کے عوام الناس، یعنی جو عام لوگ تھے، ان کا یہ حال تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کا کچھ علم نہ تھا، یعنی تورات سے وہ بالکل بے خبر تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں، کیا اخلاق ہمیں سکھایا ہے، کیا قواعد ہیں، کیا شریعت کہہ رہی ہے، کسی چیز کا انہیں علم نہیں تھا۔ لیکن کیا تھا؟ وہ جھوٹی آرزویں اور خواہشات ان پر یقین رکھتے تھے کہ جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے، اور ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں جیسے آج بھی مسلمانوں میں بھی کچھ اس قسم کے کوئی ایسا گروہ ہوتا ہے جس میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہمیں تو ہمارا پیر فقیر جو ہے وہ ہمیں بخشوا لے گا، وہ شفاعت کرے گا، یعنی شفاعت کے صحیح کانسیپٹ کو بھی ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ دیکھیے شفاعت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ چاہے گا، جس سے اللہ راضی ہوگا، یہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں نا وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آیت نمبر 26، یعنی کتنے ہی فرشتے آسمان میں ہیں شفاعت کرنے والے، لیکن اللہ کی اذن کے بغیر، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی شفاعت قبول نہیں اللہ کرے گا، کسی بھی فرشتے کی، اور جب تک کہ اللہ اس سے راضی نہ ہو جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے، وہ یردا۔ پھر اسی طرح سورہ نبا میں بھی ہم دیکھتے ہیں آخری آیات میں کیا بات آتی ہے کہ اس روز کوئی اللہ کے سامنے بات نہ کر سکے گا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یعنی وہی بات کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا اور وہ حق بات کہے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ شفاعت کریں گے کہ انسانوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے، اور اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، بہت بڑی شفاعت، لیکن یہ سب اللہ کے اذن سے ہوگا۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے، لعنت ہے ان پر جو کہ کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کو چینج کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس پر تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان کے لیے جو یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، اور تباہی ہے
جو کچھ یہ کما رہے ہیں۔ اور اس آیت میں ان کے علماء کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کام کیا کہ اللہ کے کلام کے معنی کو بدلا اپنی خواہشات کے مطابق، بلکہ اللہ کے فقہی قوانین یعنی جو شریعہ لاز تھے، جو ایشوز تھے، ان کو انہوں نے اپنی تفسیروں، قومی تاریخ اور اپنے خیالی فلسفوں کے ساتھ مکس کر دیا، خلط ملط کر دیا، یعنی حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دیا تاکہ سچ کیا ہے وہ پتہ نہ چل سکے، اور لوگوں کے سامنے اس کو اس طرح رکھا کہ یہ دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں تمام چیزیں۔ تو یہ تھا ان کے علماء کا بہت بڑا جرم، یعنی کس قدر زیادتی کی بات ہے، ظلم کی بات ہے کہ ایک خالق کی کتاب لکھی ہوئی اس کو بدل کے انسان رکھ دے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا نا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے حالانکہ وہ اللہ نے کہی نہ ہو۔ اور کتنی بڑی یہ جسارت، کیسی ان کی یہ جرت، اس قدر وہ، جیسے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ پر بڑے صبر کیے بیٹھے ہیں، یعنی یہی وہ حالت کہ ایسے دل ان کے سیاہ ہوئے پڑے کہ آج بھی دیکھیں کئی لوگ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، کہ کس طرح تفاسیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، اس کے عجیب سے معنی لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، اللہ صحیح علم دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہی کی طرف نہ لے جائے، ہمیں ان علم والوں میں سے نہ کرے جو کہ علم آنے کے بعد گمراہ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جو گمراہی ہوئی تو وہ، یعنی اللہ پھر جس کو گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اب وہ کہتے کیا تھے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، یعنی ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور ہمیں تو آگ نہیں چھونی، ہم تو جہنم میں صرف چند دن رہیں گے۔ جیسے تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی سوچ کیا تھی کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے، اور وہ کہتے کہ ہم ہر 1000 سال کے بدلے بس ایک دن جہنم میں رہیں گے، اور اس حساب سے صرف 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی ہے تو 40 دن ہی ہم جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ نے تم سے کوئی عہد لے رکھا ہے، تم سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے اللہ نے، جس وعدے کی اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، یعنی اس کے اگینسٹ نہیں جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں ڈال رہے ہو جن کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ جو بھی برے کام کر کے آیا، یعنی جس نے بھی بدی کمائی تو اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دعووں کی تو تردید کر دی، ڈینائی کیا کہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں اللہ جنت میں ڈال دے ایسے ہی کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، بلکہ یہ معاملہ تمہارے اعمال پر ہے۔ جو برائیاں کما کر لایا، جس کا عقیدہ خراب ہوا، وہ جہنم میں، چاہے انہوں نے جو کچھ بھی کر رکھا ہو، کتنی بھی کوششیں کر رکھی ہوں۔ جیسے سورۃ الکاف میں آیت نمبر 102 اور 103 میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں جو سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہوں گے، اور وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام کوششیں بیکار گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی وہ ایسے اعمال کرتے رہے جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ تھے، لیکن وہ خود سے ہی زوم کیے رکھے، خود ہی گمان کیے رکھے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور مفسرین کے مطابق اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد خوارج اور اہل بدعت بھی ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے جس میں ہر فرد اور ہر وہ گروہ شامل ہوگا کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں کہ وہ اللہ کے ناپسندیدہ کام کیے جا رہے ہیں اور اپنے طور پر یہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے وہ کام کرنے کو ان کو کہا ہی نہیں ہے۔ جیسے دین کے معاملے میں بہت ساری بدعات پر عمل کرنا، جس کے بارے میں ہم قرآن و سنت سے کچھ نہیں پاتے، کوئی سورس نہیں ہے ان کا، اور یہ تباہی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک لوگ اسے لیے جا رہے ہیں، اور بات کیا ہے، یعنی فساد کی جڑ کیا، بون آف کنٹینشن کیا، کہ علم ہی نہیں ہے، یعنی ہمیں کتاب کا علم نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز چھوڑی
کیا حدیث میں ہم پاتے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ یعنی یہ ہے پریشانی کی بات کہ آج ہم بھی، یعنی کثیر تعداد ہماری بھی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کتاب سے لا علم ہے، کتاب کو ہم نے پھینک دیا ہوا ہے۔ پھینکنے سے کیا مراد؟ نہ اس پر عمل کرنا، نہ اس کو پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا۔ تو یہ ہے کہ اکثریت ہماری اس چیز سے غافل ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی اکثریت تھی، اس کے عوام الناس کا جو حال تھا، آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مگر یہ کہ روشنی کے ہم منتظر ہیں۔ الحمدللہ آج بھی جس پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہوا ہے وہ ہے سیدھے راستے پر۔ آج بھی الحمدللہ اللہ کے بندے ہیں جو کہ اچھائی کو پھیلا رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، لیکن جو اکثریت ہے اس کا حال پریشان کن ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ دیکھیں بات کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح، یہ دیکھیں اللہ نے سب سے کہہ دیا، یہ بنی اسرائیل کو بھی کہہ دیا اور ہمیں بھی کہہ دیا کہ دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالی ایمان کہنے پر کہ ہم مسلمان ہوئے تمہیں داخل کر دیا جائے جنت میں۔ عمل صالح تم کر کے لاؤ گے تو جنت کا وعدہ ہے، پھر وہی لوگ ہوں گے جنت والے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہی ہم آگے پڑھیں گے کہ بات ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یعنی تم نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو وہ وقت ہی نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرا، اور انہیں کس کس برائی نے نہیں چھوا، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، یعنی انہیں ایسی تکالیف، پریشانیاں اور مشکلات آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ رسول یعنی وقت کا رسول اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ نے میٹھے میٹھے جنت میں ہمیں داخل نہیں کر دینا، ہاں اللہ نے جانچ لینا ہے۔ کئی جگہوں پر بات آئی ہے، سورہ محمد بھی اللہ نے فرما دیا کہ میں جان کر رہوں گا کہ تم میں سے صابرین کتنے ہیں، جہاد کرنے والے کتنے ہیں، ایمان والے کتنے ہیں، اور منافقین کون سے ہیں۔ یعنی اللہ پرکھ لے گا، جیسے چھاننی میں ہم کسی چیز کو چھانتے ہیں نا، تو جو بہترین چیز ہے اور خبیث چیز ہے اللہ اس کو فرق کر دے گا، اللہ جان کر رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر موت دے اور ہمارے پیاروں کو ایمان پر رکھے اور ایمان پر موت دے، حسن الخاتمہ دے، آمین یا رب۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ اور درمیانہ حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی یاد کرو اے بنی اسرائیل جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے بھلی بات کہو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کیا کہ میری عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، لا تعبدون الا اللہ سب سے پہلی بات، پھر اس کے بعد تمام جو اخلاقیات ہیں، جو ایتھکس ہیں، ان کے بارے میں کہہ دیا کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، اور نماز اور زکوٰۃ دیتے رہنا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ تم میں سے اکثریت نے اس وعدے کو توڑ دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو ہو ہی پھر جانے والے۔ اور ہمارے لیے اس میں کیا دیکھیں سبق ہے، آج ہمیں بھی تو یہی باتیں اللہ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کریم ہمارے لیے تو ہے، تو ہمیں بھی تو یہی حکم دیا ہے اللہ نے کہ نماز، زکوٰۃ، اچھا سلوک اور اچھی بات لوگوں کو کہنی ہے، اچھائی کا پیغام دینا ہے، برے سے برے شخص اور کافر و مشرک کو بھی بہترین انداز سے اللہ کا پیغام دینا ہے۔ لیکن آج ہماری اکثریت بھی اس وعدے سے پھر چکی ہے اور ہم اپنے مشن کو بھول چکے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا کہ دیکھو تم وہ امہ ہو
جسے میں نے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ تم خیرہ امہ ہو، بہترین امہ ہو، جس کو یہ مشن دے کے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں میں تم نے حق بات کو پہنچانا ہے، یعنی جو کام انبیاء نے کیا ہے وہ اب تم نے کرنا ہے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ یا رب تو ہمیں خیرہ امہ والے کام کرنے کی توفیق دے، تو ہمیں ان کاموں پر لگا دے، جما دے۔